سارے قوم کے لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور آگے کیا کہنے لگے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اے موسیٰ ہم لوگ ایک قسم کا کھانے پر صبر نہیں کرنے والے ہیں۔ ہم لوگ مطلب ایک قسم کا کھانا کھا کھا کے ہم لوگ بور ہو گئے، اب کوئی دوسری چیز کی طلب ہے، ہمیں صرف ایک ہی قسم کا کھانا نہیں کھانا ہے۔ کیسا کھانا؟ تو کیا کہنے لگے؟ فَادْعُوا لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمارے لیے زمین کے اندر سے کھانے والی چیزوں کو پیدا کریں۔ ہم صرف اسی کھانے پر قناعت نہیں کرنے والے، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ زمین سے کوئی چیزیں اگائے جسے ہم لوگ کھائیں۔ کیا؟ مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، جیسے کیا بولتے ہیں ککڑی ہو اور پھر گیہوں ہو۔ ساتھ اللہ کی باتوں کو جب انسان ٹھکراتا ہے تو پھر ان پر غضب بھی نازل ہونا تھا۔ آگے کیا کہا؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ ایسی سرکش قوم تھی کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی آیتوں کو وہ لوگ جھٹلایا کا مطلب جو بلیو نہیں کرتے تھے، اللہ رب العزت کا جو حکم ہوتا تھا اس کی نافرمانی کرتے تھے، اس کے خلاف کرتے تھے، تو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے یہ لوگ، اور رسولوں کو کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد کیا کہا؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، یعنی اللہ کی آیتوں کو مانتے بھی نہیں تھے اور رسول جو آتے تھے، جو نبی آتے تھے، ان کو ناحق قتل بھی کر دیتے تھے۔ سمجھے؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور انہیں رسول کو مان لیں، چاہے وہ عیسائی ہو یا نصرانی ہو یا یہودی ہو، اگر وہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا تو اسے مسلمان مانا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ وہی کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ چاہے عیسائی ہو یا نصرانی ہو یا صابئین ہو، اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، وعمل صالحا، اور اچھا کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو اللہ رب العزت اس کے لیے بہترین اجر رکھا ہے، اس کو بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے۔ اس کے بعد کہا ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو لوگ اپنی زندگی کو، تم غور سے سن رہی ہو نا، جو لوگ اپنی زندگی کو اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو کسی کا خوف نہیں ہوتا، ٹھیک، ولا هم يحزنون، نہ کسی کا غم بھی ہوتا ہے، نہ انہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ اسے دنیا کی طاقت سے یا کسی چیز سے خوف کھانے کی ضرورت۔ کس کو؟ جو لوگ اللہ کے ہو جاتے ہیں، یہ اللہ پر ایمان رکھنا، اس کے رسولوں پر ایمان رکھنا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، اور یہ مان لینا کہ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہونا ہے۔ ایک چیز میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، آج بھی سن لو، کہ پوری دنیا کی طاقت مل کر کے، سمجھے نا، اگر تمہیں چاہے کہ اسے گرا دیا جائے، اسے ذلیل کر دیا جائے، اسے رسوا کر دیا جائے، اگر رب کی مرضی نہیں ہے، اللہ کی مشیت نہیں ہے، تو اس بات پہ یقین رکھو کہ ہم نہیں گر سکتے۔ مطلب کہ اگر پوری دنیا تمہیں سازش پلاننگ کے ساتھ لگی ہے کہ نہیں اسے ہم کو ذلیل کر دینا، بے عزت کر دینا ہے، پورے سب لوگ لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی اگر نہیں ہے تو تم ذلیل نہیں ہو سکتے، تم عزت دار ہی رہو گے۔ سمجھ گئے؟ اور اگر پوری دنیا کی طاقت مل کے تم کو بڑھانا چاہے، اعلیٰ مقام دینا چاہے، اگر رب کی مرضی شامل نہیں ہو، ٹھیک ہے، تو بھی تم اعلیٰ مقام پر نہیں جا سکتے۔ یعنی بھروسہ ایسا ہونا چاہیے کہ کہا جاتا ہے، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، خدا جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے اوپر اتنا بھروسہ ہو کہ اسے میری ہر حال کی خبر ہے، میں جس حال میں ہوں اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اسی طرح ایک ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، سمجھ گئے؟ 18 سال، دیکھو بات آ گئی تو بتا دیں، 18 سال یہ بیماری میں مبتلا رہے، سمجھے؟ 18 سال تک، 18 سال 18 دن نہیں، 18 سال کچھ کہا جاتا ہے، زندگی کے آدھے حصے ہوتے ہیں۔ 18 سال بیمار رہے، اور بیماری ایسی تھی جسے کوڑ کی بیماری کہتے ہیں، کوڑ جو بولتے ہیں، جیسے اگر گوشت کا، بدن کے گوشت کا ٹکڑا کٹ کٹ کے گرتا ہے، وہ اس ٹائپ کی بیماری تھی، لیکن پھر بھی زبان پر کبھی انہوں نے شکوہ نہیں لایا۔ ان کی بیوی کا نام بی بی رحمت تھا، ایک دن ان کی بیوی نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، مستجیب الدعوات ہیں، اور جو نبی ہوتے ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں، آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، مولا آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ تو انہوں نے کہا معلوم نہیں کہ میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ میری طبیعت کو پوچھا کرتا ہے، اور میں کیوں بتاؤں کہ مولا میں اس حال میں ہوں، میرا رب دیکھ رہا ہے کہ میرا ایوب کس حالت میں ہے، مجھے بتانے کی ضرورت کیا، وہ تو جان رہا ہے کہ ایوب کس وقت سے گزر رہا ہے، کس بیماری سے گزر رہا ہے۔ تو بات یہاں وہی ہو رہی ہے کہ بھروسہ اللہ کی ذات پر، توکل جس کو کہتے ہیں، توکل کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو کرے گا، اللہ رب العزت جو بھی کرے گا وہ بہتر کرے، توحید کی ذات پر یقین اسی کو کہتے ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد کیا کہیں؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے موسیٰ